ناظرین وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 29 ستمبر کو پورا آزاد کشمیر جام کر دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ یہ کہتے ہیں جی اب ہم حق رکھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر چونکہ ہمارے ساتھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہم سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں تقسیم کشمیر کے ایجنڈے پہ وہ لوگ یہ بھی آلودہ لفظ استعمال کیا جی، آلودہ۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا جب آغاز ہوا تو پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر سے میں رابطے میں تھا اور میں نے بات کی کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، تو آپ ان سے ملیں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں ان لوگوں سے کیوں ملوں؟ اس وقت بھی پرائم منسٹر ریلکٹنٹ تھا، آج بھی پرائم منسٹر ریلکٹنٹ ہے، آج بھی پرائم منسٹر اس طرح سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ شاہ غلام قادر صاحب آ کے اس بات کو ڈس آن کرے نا، ان کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج میں جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، پیپلز پارٹی کے لوگ جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لوگ جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نا، اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں۔ کل جو وزیر خارجہ صاحب نے ایک بات کی، نائب وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، بھارت کے ساتھ رہتے ہیں یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پوانت بادہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار عدیل بشیر صاحب۔ کشمیر امور کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ان کی، اور ساتھ ساتھ ڈیفنس امور کو بھی کور کرتے ہیں اور دفاع میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہے کشمیر، تو زیادہ تر ہم جو بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ تو عدیل صاحب، آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ خاص کر جو عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں ایک کافی عرصے سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی ان ہونا شروع ہو گئی ہے، اور حکومت کو انہوں نے جو مہلت دی تھی کہ ہمارے مطالبات آپ تسلیم کریں، 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن 6 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن دے دی، 29 ستمبر کو پورے کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور کشمیر جام ہوگا ایک دفعہ پھر۔ اب ان کے جو مطالبات ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی ان کے پورے 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اوپر ہم نے کھل کے بات کی تھی کہ ان میں سے کون کون سے جو مطالبات ہیں وہ عوامی ہیں، لیکن موسٹلی جو ان کے مطالبات ہیں وہ عوام کے حق میں، عوام کی بہتری کے لیے، اور اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کے حوالے سے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم مطالبہ ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 29 ستمبر کو پورا آزاد کشمیر جام کر دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ دیکھیے جی، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ جو ایک تحریک ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ بنیادی طور پہ جب اس کا سٹارٹ ہوا تو یہ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھے تھے کہ اس میں جو بجلی اور آٹا وغیرہ جتنی بھی ضروریات ہیں، موسٹلی ٹاپ پرائرٹی پہ یہ 2 چیزیں تھیں، وہ جو ہیں وہ آپ کو کمپنسیٹ کر کے دی جائیں، سبسیڈائز کر کے دی جائے، تو وہ گورنمنٹ نے وہ چیزیں کر دی۔ لیکن اس کے بعد پھر گاہے ہم نے دیکھا کہ ان کے مطالبات جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ان میں بڑھتے گئے، اور جب وہ بڑھتے گئے تو پھر ان کی میٹنگز بھی گورنمنٹس کے ساتھ ہوتی گئیں۔ اب جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ ملٹیپل چیزیں کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نشست کی تھی بنیادی طور پہ، ان نشستوں میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ نوٹیفیکیشنز نہیں گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو نشست کی تھی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر، جو مطلب دستخط ہو گئے دونوں اطراف سے ہوئے تھے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی ہوئے تھے اور گورنمنٹ کے جو نمائندگان تھے انہوں نے بھی دستخط کیے تھے کہ آپ کی جو مطالبات ہیں، مطلب سر دست ہم آپ کی یہ 2-3 مطالبات ابھی تسلیم کر لیتے ہیں، ان کا آپ نوٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، اور اس کے اوپر کل سے ہی مینو عمل شروع ہو جائے گا۔ پھر جو دیگر مطالبات تھے اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، اس کے اوپر انشاءاللہ یہ بھی مانا جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ہمیں وقت چاہیے۔ دیکھیے وہ وقت 6 ماہ سے تو اوپر ہو گیا۔ دیکھیے یہ چیز تو ہے، لیکن جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس میں وہ چیز مینشن کر رہے ہیں، جیسے 4 فروری 2024 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نشست کوئی ایگریمنٹ اس کا نتیجہ نہیں آیا، 13 مئی 2024 کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، پھر اسی طرح 8 دسمبر کو جو کوالہ کے مقام پر ان کی سیٹنگ ہوئی ہے، وہ بات ہوئی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا، اور جو 6 ماہ کا وقت مانگا گیا تھا اور وہ پھر یہ ابھی ظاہر ہے جون میں وہ ٹائم پورا ہو گیا، تو اب ہم حق رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی اب ہم حق رکھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر چونکہ ہمارے ساتھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہم سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے بیسکلی اپنے معاہدے سے انحراف کیا ہے، جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی اس کا انحراف کیا، تو ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ 29 سپٹمبر کو ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، ملٹیپل چیزیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہم سب کو
जानने की ज़रूरत है बेसिकली। मैंने इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है अवामी एक्शन कमेटी की एक्टिविटीज़ को सिंस फ्रॉम स्टार्ट। तो पहले ये तहरीक जो थी वो एक अवामी और सियासी नोयत की तहरीक थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे नहीं, स्टार्ट में तो सियासी नोयत के तो बिल्कुल नहीं था, अवामी नोयत, यस अवामी नोयत की तहरीक थी, और गाहे बगाहे जो है इसमें कुछ मजीद चीज़ें ऐड होती रही, जैसे जो चार्टर ऑफ डिमांड की जो उनकी दूसरी शर्त है कि जी जो 12 मुहाजिरीन की जो नशस्तें हैं उनको उनका खात्मा किया जाए। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, और ये जो है ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर जहाँ पे एक समाजी है मामला है तो दूसरी तरफ एक आईनी मामला है। उस्मान साहब जब आप बात करते हैं तो इट मीन्स, आपसे मुराद जब ये बात करेंगे करते हैं तो वो जो 47 में और आगे पीछे जो टाइम में उनका जो पॉइंट है 2 से 2.5 लाख से ज्यादा जो आपके कश्मीरी जो यहाँ पे आए तो मुहाजिरीन की रिप्रेजेंटेशन उनमें से है ना, उनमें से उनकी रिप्रेजेंटेशन है। उसमें एक बड़ी खास बात पता है क्या, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो 12 सीटें हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग का टूल है, आप ब्लैकमेल कर सकते हैं। मतलब देखें, आज़ाद कश्मीर से एक जमात अगर अच्छी खासी नशिस्तें ले लेती है, दूसरी जमात जो पाकिस्तान से जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलके अगर 12 नशिस्तें वो यानी रातों रात उनके पलड़े में चली जाती हैं, तो आप फिर बताएं ना, आज़ाद कश्मीर में क्या आपको 24-25 आपको चाहिए होती है। देखिए इस पॉइंट जो आप सवाल करें ना, इस पॉइंट की ये सियासी एंगल है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा, बिल्कुल उसका जवाब देते हैं। एक बात खत्म कर लूँगा, 2 लाख से 2.5 लाख जो आपके लोग आए, आप जब 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करते हैं, एक तो इसका ये जाविया आ रहा है ना कि आप समाजी से सियासी इस पे आ रहे हैं, आईनी आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आप उनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रहे हैं उस्मान साहब, तो वो इसका मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कश्मीरियों को, ठीक है जी। अब मतलब आप जब निकालते हैं, और दूसरा जो सियासी एंगल है उनकी बात बजाय अपनी जगह अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की, जो वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये एज ए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज की जाती है जो 12 नशिस्तें हैं एस्टैब्लिशमेंट का। वो कहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है बेसिकली वो ये उनके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में से कोई, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो फेडरल हो, जो भी में भी ये कहा था कि जिस तरह पंजाब में अगर नॉन लीग की गवर्नमेंट है तो नॉन लीग कोशिश करेगी कि 12 सीटें, मतलब 12 में 10 पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं, तो वो उनकी कोशिश होगी कि यार ये जो हमारी मशीनरी के अंदर है तो ये हम ही लें। अब हमने गश्ता प्रोग्राम में कहा था कि एक नशिस्त आती है बलूचिस्तान और कराची सिंध, वो वहाँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उनकी कोशिश था हमारा बंदा जीते। फिर एक अगर इसकी है PTI की KP वाली, तो वो वही निकालेंगे। तो ये सीधा सीधा आप समझ लेंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही होती है इससे। और देखिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, वैसे भी तो फेडरल गवर्नमेंट की जो आवाज़ चलती है तो क्या वहाँ पे आपकी मोस्टली गवर्नमेंट्स नहीं बनती हैं? तो मतलब वो चीज़ भी तो है। फिर इसी तरह हमारे ये भी है कि हवा का रुख देख के सियासत का रुख में तब्दील होता है। तो वो देखिए हकायक पे बात करनी चाहिए। ये चीज़ें आइडियलिज्म बड़ी अच्छी लगती हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज में बड़ा डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उनका ये मुतालबा अपने तौर पर वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को जो अब आप देखिए जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आपने आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 12 मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं उसकी आड़ में तकसीम कश्मीर के एजेंडे पे वो लोग ये भी आलूदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी, आलूदा ये उनका बयान सामने आया है, बड़ी सख्त तनकीद की उन्होंने इसके। देखिए मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपसे और मुझसे मेरे ख्याल में बेहतर बाहर के लोग तो शायद कम ही जानते होंगे ना। उसकी रीज़न ये कि उनके अपने मिनिस्टर्स जो हैं, उनके MLAs जो हैं, वो ये कहते हैं जी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाल बना हुआ है, पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट बना हुआ, और अवाम कहते हैं ना जी आपको गुड गवर्नेंस का कोई एक पॉइंट आप मुझे ये बता दें कि जिस पे मैं फ़ख्र कर सकूं और आप फ़ख्र कर सकें कि जी इन प्राइम मिनिस्टर साहब के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें या गुड गवर्नेंस में चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव अवाम के हक में गई हैं। जो आप पत्थर उठा रहे हैं नीचे से कोई मसला नजर आ रहा है, हर वजीर आपको रोते हुए नजर आ रहा है, स्टेटस भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महफिलों में आके बैठ के तो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें भी कर रहा है। सो हम जरा फोकस्ड है कि ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बहुत सारे जायज, लेकिन गवर्नमेंट को हर दो सूरतों में कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए। उन्होंने सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं, शख्सी आमरियत, एक बंदा जो करेगा वो सारा वही करेगा, बाकी तो बस आपने वो मैं आपके साथ एक स्टेटस एंजॉय करने के लिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ कि जब अवामी एक्शन कमेटी का, दिस इज एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, मैं आपके साथ अवामी एक्शन कमेटी का जब आगाज़ हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से मैं राब्ते में था और मैंने बात की कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के, तो आप उनसे मिलें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं उन लोगों से क्यों मिलूं। अच्छा ठीक है जी, ये चीज़ बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको डिसऑन करें तो एक अलग बात है। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि फैसल राठौर साहब की सरबराही में जो है
وہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور فیصل راٹھور صاحب ہی اس کو ڈیل کریں گے. وہ چونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی چونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے اور آپ کے پاس بڑا وہ ہے ایک عہدہ بھی ہے, پورٹ فولیو بھی ہے, تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بٹ دا پرائم منسٹر واز ریلکٹنٹ ایٹ دیٹ مومنٹ. اس وقت بھی پرائم منسٹر ریلکٹنٹ تھا, آج بھی پرائم منسٹر ریلکٹنٹ ہے. آج بھی پرائم منسٹر اس طرح سے بات کرنا نہیں چاہتا, پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتا. اب آپ آہنی ہاتھوں سے یا آپ آئرن ہینڈ سے چیزوں کو عثمان صاحب جب آپ ہینڈل کریں گے تو وہ خطہ آپ کو پتا ہے, جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں, آپ گورنمنٹ کی حرکت کرتی ہے تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے. اس کے جو آپ کے سامنے تھے نتائج جو آئے تھے, جو آئینی ہاتھوں سے انہوں نے نمٹنے کی کوشش کی, تو اس کے نتائج سامنے آئے نا. مطلب پھر لوگوں کے اندر زیادہ وہ آ جاتا ہے, اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ زیادہ. اصل میں پرائم منسٹر کو ایک اور گرج بھی ہے, پرائم منسٹر کو ایک اور گرج بھی ہے. پرائم منسٹر کو یہ بات بالکل کانفیڈنٹ ہے پرائم منسٹر, ان کی جو رپورٹس گئی ہیں ان کی ٹیم کی, کہ بہت سارے آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ممکنہ طور پہ دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی خبر تھی کہ کافی سارے جو سیاستدان یہ وہ خود بھی اظہار کرتے رہے, کچھ لوگوں نے, میں نے خود لکھا تھا, آپ کو یاد بھی ہوگا, میں نے کالم بھی لکھا, بڑا وہ شیئر بھی ہوا. تو وہ میرے خیال میں ابھی ہم دوبارہ نام لیں گے یہاں پہ تو وہ چیزیں ریپیٹیشن میں آ جائیں گی, لیکن یہ بات تھی ریکارڈ پہ. تو پرائم منسٹر ریلکٹنٹ تھا. پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میرے خلاف یہ کر رہے ہیں تو میں کیوں ان کی بات سنوں عوامی ایکشن میں. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ لوگ جو خالصتاً عوامی تحریک کے ساتھ, لیکن اس میں عادل صاحب عوامی ایکشن کمیٹی نے تردید کرتی تھی کہ ہم نے تو نہ کسی کو پیسے پکڑے اور نہ ہمیں کسی نے فنڈ کیے. نہیں, ویڈیوز موجود ہیں. اچھا, ویڈیوز موجود ہیں, اور ان ویڈیوز کے علاوہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی, جس طرح ایک اور ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں جو خود مختار والے لوگ ہیں وہ زیادہ شامل ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں, دیکھیے اس پہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ہمارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے صرف عوامی مطالبات ہیں, لیکن جس طرح آپ نے پہلے بات کی نا, اس کو میں تھوڑا سا وہ چھیڑوں گا کہ آپ نے کہا کہ ان کے پہلے ایشوز صرف اور صرف سماجی ایشوز تھے, یعنی سوشل, سماجی, عوام کی خدمت اور بہتری کے لیے. بیچ میں پھر سیاسی ایشوز آ گئے, جس طرح مہاجرین کی سیٹیں ہو گئیں, باقی معاملات ہو گئے. تو کافی لوگوں نے, ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا, اس میں لوگوں نے کہا کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو اس طرح کے معاملات کرنے کا زیادہ شوق ہے تو الیکشن میں اتریں, پاور لیں, وہ حکومت میں بیٹھیں اور یہ کام کریں. دیکھیے وہ تو وہ بات تو اپنی جگہ ہے, وہ ان کے ڈسپوزل میں وہ کرتے ہی نہیں کرتے. لیکن یہ جو خود مختار کی بات ہے نا, ہم سب بھائی ہیں اور کسی کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے, وہ اس نظریے کا پرچار کرتا ہے, لیکن اس نظریے کے پرچار کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی, عوام کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, عوام جو گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا ریاستیں چلتی ہیں, اس میں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. نظریے کا پرچار ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جی جب یہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت شروع میں عوامی لوگ تھے اور آج بھی ہیں, لیکن اس میں یس جے کے ایل ایف کا فیکٹر اس میں آیا, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا, اس میں کچھ لوگ نظر آئے, لیکن وہ ان کی فرسٹ ٹائم جو لیڈرشپ اس میں آئے. اس میں ایک اور بات ہے, ایک بات, کل جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بھی ہیں, ان کا آپ نے بیان سنا ہوگا. دیکھیے وہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے میں ایک تھرڈ آپشن انہوں نے, یس دس از ویری امپورٹنٹ, میں بات کرتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. عثمان صاحب, یہ بات ہمارے جے کے ایل ایف کے دوستوں کو بھی پہنچنی چاہیے, گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر فیڈرل میں بھی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی پہنچنی چاہیے کہ جی اسٹارٹ میں یہ جو جب تحریک شروع ہوئی تو اس وقت یہ عوامی تحریک تھی اور آج بھی ہے, لیکن درمیان میں کیا ہوا کہ جو یہ چلتی رہی تو وہ جو ایک نظریاتی, ان کے اندر بھی جے کے ایل ایف کے اندر بھی جو ہے نظریاتی گروپس ہیں بہت سارے, ان میں سے بھی ایک فیکٹر جو ہے اس نے یہ کوشش کی کہ جو فرسٹ ٹائر لیڈرشپ میں آ جائے. پھر کئی لوگ آئے بھی, آپ نے دیکھا, کچھ پکڑے بھی گئے, بہت ساری چیزیں. لیکن اب جو ہے اب بھی لوگ موجود ہیں, لیکن ان کی جو نمایاں نہیں ہے. اب بھی لوگ موجود ہیں لیکن نمایاں نہیں ہے, اور گورنمنٹ ان پہ الزام لگاتی رہی ہے. کہاں موجود ہے؟ دیکھیے نمایاں نہیں ہے نا جی. آپ کو اگر 20 لائنیں نظر آ رہی ہیں, اگر آپ کو 20 لائنیں نظر آ رہی ہیں تو 20 لائنیں میں ہو سکتا ہے سامنے نہ ہو, کسی 20ویں میں. لوگ کہاں موجود ہیں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی موجود ہے؟ بالکل عوامی ایکشن کمیٹی میں, عوامی ایکشن, دیکھیے عوامی ایکشن کمیٹی میں نے کہ ان کی ٹائر لیڈرشپ, فرسٹ لیڈرشپ جو ہے اس میں وہ پہلے نعرے بھی لگاتے رہے, گاڑیوں پہ چڑھ کے ہم نے خود بھی دیکھا, کور بھی کیا چیزوں کو, لیکن اب وہ اگر آپ کو نظر سامنے نہیں آتے تو ان کی ریشو ان لوگوں نے خود کر کے پیچھے چلے گئے. لیکن زیادہ عوامی فیکٹر ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کسی بندے کو احتجاج میں شامل ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو نہیں روک سکتے. آج بھی مسلم لیگ نون کی جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں, آ کے اس بات کو ڈس آن کریں نا. ان کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج میں جاتے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے, پیپلز پارٹی کے لوگ جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں, جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لوگ جاتے ہیں. اس میں دیکھیں نا, اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ
شامل ہیں مختلف جماعتوں. تو میں نے وہی کہا آپ سے کہ یہ عوامی, لیکن یہ لوگ تھے, آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر یا کوئی یہ کہے کہ یہ صرف اور صرف اسی آڑ میں ہے کہ جی شاید کوئی فنڈ دے رہا ہے, ان کے پاس سورسز ہوں گے تو ڈسکلوز کر دینا. اچھا, اس میں خاص بات جو ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, کل جو وزیر خارجہ صاحب نے ایک بات کی نائب وزیر اعظم پاکستان کے, کہ اب مطلب باضابطہ انہوں نے تھرڈ آپشن کا وہ تو ذکر نہیں, انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں, بھارت کے ساتھ رہتے ہیں, یا خود مختار رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات نہیں ہے. ایک پاکستان کا ایک اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص, پہلے تسلیم پہلے 2 آپشن تھے نا ٹوٹل, یا انڈیا یا پاکستان. اب انہوں نے کہا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے کہ بھائی آپ الگ رہنا چاہتے ہو, بھارت کے ساتھ ٹھیک ہو, پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہو, یا الگ سے ٹھیک ہو. تو ایک بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے کس پیرائے میں انہوں نے یہ بات کی. میں آپ کے ساتھ انفارمیشن سے, دیکھیے میں چونکہ فارن آفس سے ان ٹچ ہوں, میری بیٹ بھی ہے, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے لفظ استعمال کیا ریزولوشنز, اکارڈنگ ٹو دی ریزولوشنز آف یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. اب ان ریزولوشنز میں وہ ریزولوشن بھی ہے جو چھپائی جاتی ہے 48 کی قرارداد, جس میں خود مختار آپشن ہے, خود مختار کشمیر کا آپشن ہے نا جی, تھرڈ آپشن دیا گیا بالکل ہے, لیکن آپ کے یہاں نہیں. لیکن پاکستان ایڈوکیٹ کرتا ہے, وہ چونکہ نمایاں پاکستان کے ریپرزینٹیو تھے وہاں پہ, ان کو ریزولوشنز کے بجائے اگر وہ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں ظاہر ہے, تو ان کو ریزولوشن کہنا چاہیے تھا جو 49 کی ریزولوشن ہے بالکل, جس میں آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. اور جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو مجھ جیسا جو جرنلسٹ ہے, آپ جیسے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, وہ سوال کریں گے. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں, اور فارن افیئرس بھی اس پہ کوئی جواب نہیں دے رہا. تو 48 کا آپشن آپ کھول رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. تو یا تو آپ نے کیا آپ نے پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے اوپر 2 پوائنٹ سے ہٹ کے تھرڈ آپشن پہ بھی آ گئی ہے کیا؟ وزیر خارجہ یا نائب وزیر اعظم جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بیان کر رہا ہے وہاں پہ جا کے. آپ کیا سمجھتے ہیں, انٹینشنلی انہوں نے یہ بات کی ہوگی؟ میرا خیال ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ معلومات میں میرے خیال میں کوئی کمی ہے, چاہے چیزیں مکس ہو گئی ہیں, پاکستان کے نائب وزیر اعظم, لیکن پاکستان, میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کشمیریوں لیکن اتنی بڑی بات نہیں چھوڑ سکتا اور نہیں چھوڑنا ہے. اتنی بڑی بات جو ہے میرے خیال سے بغیر مطلب اگر نائب وزیر اعظم کے پاس معلومات کی کمی ہے تو پھر اللہ ماشاء اللہ کہا جا سکتا ہے. نہیں, وہ تو بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے اکثر کو جو ہے وہ چیزیں بول جاتی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں بڑی, اور پھر لوڈڈ بھی ہوتے ہیں نا, چلے ان کو تھوڑا سا آپ اسپیئر کر دیں, لوڈڈ بھی ہوتے ہیں. بڑا ویسے بیک گراؤنڈ بھی کشمیر سے ہی ہے, لیکن چلو نہیں لوڈڈ ہے نا جی. انہوں نے اتنی بڑی ملاقاتی پریزیڈنسی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پاکستان کو ملی ہے, تو لوڈڈ ہیں, تو ظاہر ہے چلے اسپیئر کرتے ہیں. لیکن یہ خبر تو بن گئی نا, خبر بن گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل تھرڈ آپشن کی ریزولوشنز کی جب آپ بات کرتے ہیں, اب آپ یہ نہیں کہہ کے جان چھڑا سکتے کہ جی میں نے 49 اور 51 کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. آپ جب اس طرح کی بات کریں تو پھر آپ کے یہ کوسچن اٹھے گا. اچھا یہ بتائیں, اب 29 ستمبر کو جو انہوں نے ہڑتال کا وہ کیا ہے فیصلہ اور لاک ڈاؤن مکمل, تو اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے انوار الحق سرکار کیا آپشن استعمال کر سکتی ہے, اور ان کے لیے کیا ہے؟ یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم گین کرنے کے لیے یہ کہانی تو نہیں چھڑی ان کو. انہوں نے کہا جی وقتی طور کے اوپر ان کے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں, تو 6 ماہ جب گزریں گے دیکھا جائے گا, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے گورنمنٹس جو ہے نا, لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرتے ہیں, کرنا نہیں چاہیے بٹ کرتے ہیں. اس وقت انوار سرکار کو آپ حالات تو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کیسی چل رہی ہے, تو ٹائم انہوں نے ٹائم گین کریں دیتے رہے ان کو. لیکن اب دیکھیں نا جی 6 ماہ کا ٹائم ان کا گزر گیا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں, دے آر رائٹ ایٹ دیئر پوزیشن نا. تو اگر وہ 29 ستمبر کو کرتے ہیں تو وہ اخلاق کہتے ہیں, جو آپ نے لکھ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی بھی ہمارے پاس اختیار ہے, لوگ ہمیں اس پہ ایڈوکیٹ کریں اور ہم اس پہ لیں. ہاں, تو اس میں لاسٹلی میں اگر اس پہ بات کہوں کہ گورنمنٹ ابھی جیسے وہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آہنی ہاتھوں سے, اب وہ آہنی ہاتھوں سے آپ کیا کریں گے وہاں پہ, مطلب ایک یہاں پہ ایک اور بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین 33 کا جو پوائنٹ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم کریں. آپ وہاں پہ فورسز لگائیں گے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر, اگر پریزیڈنسی کے تحت پہلے تو لگتی ہوتی تھی نا جی, لگتی ہیں, اب اس کو بھی ایک اضافہ بنا دیا, اضافی انہوں نے ایشو بنا دیا, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو احتجاج ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فورسز کی جب بات چلی تھی تو لوگوں میں اگریشن زیادہ آ گیا تھا, تو اب لوگ زیادہ اگریسو ہو جائیں گے, پھر گھروں سے نکلیں گے, مار دھاڑ ہوگی, پھر احتجاج کا سلسلہ مزید تو پولیٹیکلی سچویشن کا ہینڈل کریں نا. آپ پھر کوئی سی رینجر کی گاڑی کو چلوا کے پوری دنیا میں پاکستان کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں, یو آر دا پوزیشن ایٹ دا پوزیشن. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو اے جے کے کو یہ اپنی پوزیشن پہلے واضح کرنی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی. اور ان معاملات کو اب 6 ماہ کے ٹائم کے اندر جو ہے نا ان کو کلوز کرنا چاہیے, تاکہ اگلی دفعہ احتجاج کی نوبت ہی نہ آئے. جب آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر دستخط کر رہے ہیں, ان کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کے مطالبات یہ مان رہے ہیں, لیکن 6 ماہ کا ٹائم دیں ہمیں, اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے. لیکن 6 ماہ آپ سوئے رہے, آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہے, اور جب 6 ماہ کا ٹائم گزر گیا تو پھر آپ نے کہا
یہ تو ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے ان کو، اب کیا کریں گے؟ عثمان صاحب وعدے کوئی سیاستدان انفرادی طور پر کسی سے کرے یا پھر ریاستوں کے حکمران عوام سے کرے، پوچھ تو ہوگی، عوام پوچھ رہی ہے ان سے، انفرادی حیثیت میں بھی لوگوں سے پوچھ ہوگی اور بحیثیت سربراہ بھی لوگ پوچھ ہوگی، کیونکہ لوگوں نے نہیں اب چھوڑنا، آپ نے ایسے حالات پیدا کیے۔ لیکن عدیل صاحب یہ بڑا امتحان ہے انوار الحق حکومت کے لیے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اگلا سال 2026 آزاد کشمیر میں الیکشن کا سال ہے، اور کہیں یہ تو نہیں ہے کہ حالات کوئی اس ڈگر پہ لے جا کے الیکشن ملتوی کروائیں، کوئی اور سلسلہ کریں۔ دیکھیں متس ہوتی ہیں، میں مطلب میرے ہاں متس ہوتی ہیں، مائٹ بھی آپ نے بات سے اتفاق کریں نہ کریں، ویوز کریں نہ کریں، بٹ متس ہوتی ہیں۔ ٹائم کے اوپر الیکشن کے امکانات ہیں، اپنے ٹائم پہ ہوں گے، ہم ایسے خواہشات پالتے رہتے ہیں، لیکن ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کیوں کریں گے پیدا؟ میں ایک سوال ہے، مطلب کیوں کریں گے؟ فیڈرل میں آپ کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر کیوں؟ جسٹ بیکاز آف سم پیپل کے جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ ہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہوں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو کرنی بھی چاہیے عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ لیکن اگر چند بیچ میں اگر فار ایگزامپل شرپسند عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا مظفر آباد میں اگر ہے شرپسند عناصر کے ساتھ تو وہ ریاست کا کام ہے ڈیل کرنا، وہ ساری چیزیں ان کے لیے الیکشن ملتوی کروائیں گے، یا مطلب کیا مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے علاوہ کیوں آپشن وہاں پہ ہو؟ جب آپ لیٹ کریں گے تو ریاست کا فائنانس کا مسئلہ ہوتا ہے، باقی چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے، اور یہ جو ہمارے یہاں سو کالڈ جو منسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بات ہے، ان کو مزید ٹائم کیوں دیں گے آپ؟ کس قسم کی ٹائم دیں؟ نون لیگ کبھی کہتی ہے ہم گورنمنٹ میں، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے۔ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر انہیں ٹائم دینا ہو تو وہ دے دیں گے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے عدیل صاحب۔ دیکھیے جو دینا چاہ رہے ہیں ٹائم، میرا نہیں خیال کہ ان کے الیکشن ٹائم پہ ہونے کے، ان کے ہاں میرا خیال ہے جو مطلب کہ ٹائم پہ، نہیں ہماری دعا اللہ کرے الیکشن ٹائم پہ۔ عدیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، خاص کر عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مطالبات اور اس کے بعد حکومت ابھی تک جو بیانات سامنے آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اور بڑے اگریسو قسم کے حکومت کے بیانات ہیں کہ ہم ان کو ان ایسے لوگوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، یعنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ تو اگر ایک دفعہ پھر ان ایسے حالات میں طاقت کا استعمال کیا گیا تو یہ حالات مزید بہتر ہونے کے بجائے خرابی کی جانب جا سکتے ہیں، اور انوار الحق سرکار کو اس بارے میں بخوبی سوچنا چاہیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔